بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا، بے شمار اونٹوں، گائے اور بکریوں سے نوازا۔ ایک بار اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، یعنی میرا دوست ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ، اگر کسی کو اتنا مال اور دولت دیا جائے تو اسے تو دوست بننا ہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اور میرے خلیل کا امتحان لے لو۔ پھر ایک فرشتہ امتحان لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام چوپائے چرا رہے تھے۔ پھر فرشتہ آ کر کھیت میں چھپ کر بیٹھ گیا اور بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذکر سنا تو چاروں طرف دیکھا۔ آواز میں مٹھاس اتنی تھی کہ پہلے کبھی نہ محسوس ہوئی۔ سننے میں بس ایک سرور آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کون میرے اللہ کا نام لے رہا ہے؟ کون ہے جو اتنی میٹھی آواز سے میرے رب کا ذکر کر رہا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آواز کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس فرشتے تک پہنچ گئے جو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کا امتحان لے رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ہی میرے رب کا ذکر کر رہے تھے؟ اس نے کہا، ہاں، میں ہی ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہی ذکر دوبارہ سنا دیں جیسے آپ کچھ دیر پہلے کر رہے تھے۔ تو فرشتے نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب آپ کے کہنے پر کروں گا۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا قیمت دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بتاؤ رب کا ذکر سنانے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ اس فرشتے نے کہا، آپ کی جتنی بھی بکریاں ہیں اگر آپ مجھے دے دیں تو میں اللہ کا ذکر کرنے پر راضی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بس اتنا ہی چاہیے، جا اور میری ساری بکریاں لے لے اور مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ پھر وہ ذکر کرنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ مزہ آنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک بار پھر سنا دے۔ تو اس نے پھر سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر سنا دے۔ تو فرشتے نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی قیمت پوری ہو چکی ہے، اب میں اور نہیں سنا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، ایک بار پھر سنا دیجئے۔ تو فرشتے نے کہا، اس کے لیے قیمت دینی ہوگی۔ اگر آپ نے مجھے اپنی گائے بھینسیں سب کچھ دے دیا تو میں ذکر سنانے کے لیے راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میری سب گائے بھینسیں آج سے سب تمہارے ہو گئے، مگر ایک دفعہ مجھے میرے رب کا ذکر سنا دیجئے۔ پھر سے اس فرشتے نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو ذکر سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مچلتے ہیں تو کبھی روتے ہیں اور فرماتے ہیں، ذرا پھر سے میرے رب کا نام لے۔ فرشتے نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیری گائے بکریاں بھینس سب کچھ میں لے چکا ہوں، تمہارے صرف اونٹ بچے ہیں، وہ بھی میں لے لوں گا، پھر ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا اور میرا سب کچھ لے لے۔ آخر کار جب سب کچھ دے دیا تو فرشتے نے ذکر کرنا بند کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر ایک بار پھر سے میرے رب کا نام لے لے۔ تو فرشتے نے کہا، اب تو تمہارے پاس دینے کو کچھ بچا ہی نہیں، ہر چیز میں لے چکا ہوں۔ اور دوسری طرف آسمان سے نظارہ ہو رہا ہے، سب فرشتے کان لگائے آنکھ کھلی رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنے خلیل کی یہ ادا دیکھ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اب مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، دیکھو، بکریاں، گائے، بھینسیں اور اونٹ چرانے کے لیے تجھے کسی نوکر یا ملازم کی ضرورت تو پڑے گی، لہٰذا تو مجھے ہی نوکر رکھ لے۔ میں تم سے روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، بس تو مجھے میرے رب کا ذکر سنانا اور میں تیرے جانوروں کو چراؤں گا۔ یہ سن کر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرشتے نے آپ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بولا، ماشاءاللہ، میں انسان
انسان نہیں فرشتہ ہوں اور آپ کا امتحان لینے کی غرض سے آیا تھا۔ اللہ نے آپ کو کامیاب کیا۔ آپ کی اللہ سے محبت اور تڑپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل یا دوست بنائے۔ سبحان اللہ۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔